بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 16۔ کتاب کا نام عمر خیام، مصنف ہیرالڈ لیم۔ ایک جنگجو، مہمجو اور عاشق، وہ 11ویں صدی کی مشرقی دنیا پر ایک آتشین دمدار ستارے کی طرح لہرایا، بادشاہوں کو للکارا اور ایک کنیز کے لیے فردوس برین تعمیر کر ڈالا۔ جب عمر خیام مینار سے اپنے کمرے کی طرف لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا، میمون کے پاس ایک امید تھی۔ ایک آدمی جو ایک جادو کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے، اگرچہ اس نے ریاضی میں اس سے پہلے کبھی کوئی جادو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنے معاونین کو فجر کی نماز کے بعد اپنی چوکھٹ پر اداسی سے گھر میں پایا تو بوڑھے ماہر نجوم نے اپنا سر اٹھایا اور ٹھوڑی باہر نکالی، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اکڑ کر چل رہا تھا۔ اے مدرسوں کے طالب علموں، اس نے فخر سے کہا، خواجہ عمر اور میں نے غلطی ڈھونڈ لی ہے۔ 900 سال کے بعد میں نے جغرافیہ دان بیتلموس کے ستاروں کے نقشوں میں ایک غلطی دریافت کی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم اس غلطی کو درست کر دیں گے، مگر اب میں تھکا ہوا ہوں اور سونا چاہتا ہوں۔ اپنا عبا اپنے گرد لپیٹ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنی دھاک بٹھا کر۔ ایک لمحے کے لیے معاونین کے درمیان ہکا بکا خاموشی چھا گئی۔ لا الہ الا اللہ، ایک نے سرگوشی کی۔ لگتا ہے پرانے میاں بھی شیراز کی اس مے میں مدہوش ہو گئے ہیں۔ عمر نے ایک ایسی سائنسی حقیقت دریافت کر لی ہے جو صدیوں سے چھپی ہوئی تھی۔ اگلے کئی دن ایوان نجوم یعنی ستاروں کے گھر میں سوائے عمر کے کسی نے کوئی کام نہ کیا جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی محنت سے باز نہ آیا۔ اس کے معاونین نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس پر کسی جن کا سایہ ہے۔ وہ پہلے لائبریری سے بیتلموس کے جغرافیہ کا نسخہ مانگتا، پھر قدیم یونانی ماہرین فلکیات کی فہرست طلب کرتا۔ وہ زیادہ تر خاموشی میں کام کرتا، صفحات کے صفحات ہندسوں سے بھر دیتا جو وہ میمون کو تصدیق کے لیے تھماتا۔ میمون جو نامعلوم گتھیوں کو سلجھانے میں بے بس تھا، اسے ایک ایسے شخص کے تجسس سے دیکھتا جو کسی ایسے آپریشن کا مشاہدہ کر رہا تھا جس کے کامیاب ہونے کی اسے کوئی امید نہ ہو۔ وہ جلد ہی سمجھ گیا تھا کہ عمر اس غلطی کے تناسب کو تلاش کر رہا ہے اور اس تناسب کو استعمال کرتے ہوئے سکندریہ کے شمال یا جنوب میں اس نامعلوم رصدگاہ کے ممکنہ فاصلے کا حساب لگا رہا ہے۔ تاہم یہ صرف ایک تخمینہ ہی ہو سکتا تھا جو آخر کار عرض بلد کے تقریباً 5 ڈگری ثابت ہوا۔ عمر نے آخر کار کہا، اس نامعلوم رصدگاہ سکندریہ سے تقریباً 5 ڈگری شمال میں واقع ہے، لیکن جنوب میں کیوں نہیں؟ یہ سچ تھا کہ نقشے پر اس مقام کے جنوب میں صرف صحرا اور نامعلوم پہاڑی سلسلے نظر آتے تھے، لیکن عمر نقشے پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے وضاحت کی کہ جدولوں یعنی ٹیبلز میں موجود بہت سے ستارے سکندریہ کے جنوب میں زمین کی سطح سے نظر نہیں آ سکتے۔ میمون نے مشاہدہ کیا، نیشاپور خود شمال کی طرف اسی لکیر پر واقع ہے، ہاں، اور حلب اور بلخ اور بہت سے دوسرے شہر۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مطلوبہ مقام ہندوستان میں نہیں ہو سکتا، اسے نیشاپور کے مغرب میں ہونا چاہیے۔ عمر کا خیال تھا کہ وہ حلب کے بھی مغرب میں ہے، جس نے ان کی تلاش کو مزید مشکل بنا دیا کیونکہ وہ بعید مغرب کے قریب شہروں کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے۔ ایک شام جب وہ اپنے تجربات میں مگن تھے، داخلی راستے سے ایک خوش مزاج آواز نے انہیں سلام کیا۔ دانش کے 2 ستونوں کو سلامتی ہو، خدا کرے تمہاری محنت بار آور ہو۔ عمر ایسے مڑا جیسے اسے فولاد کی نوک چبھی ہو، مگر میمون نے صرف تیتوش کو دیکھا جو اپنے نیلے عمامے کے نیچے مسکرا رہا تھا۔ تیتوش نے کہا، بازار میں یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایوان نجوم میں کوئی بڑی دریافت ہوئی ہے؟ عمر نے اپنا قلم چھوڑا اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے سکون سے کہا، وہ دریافت میں نے سڑک پر کی تھی اور اب تم ہی ہو جو میری رہنمائی کرو گے۔ تیتوش نے سلام کیا۔
تیرا غلام حاضر ہے، برسوں کا دوست، تجھے صرف مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ عمر کی آواز میں سختی آ گئی۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم نے فیروزے کے کام والا وہ چاندی کا بازو بند کہاں چھپایا ہے؟ ہاں، اور وہ الفاظ جو اس کے ساتھ کہے گئے تھے۔ جاسوسوں کے سردار کا ذہن تیز تھا، اسے فوراً وہ بازو بند یاد آ گیا جو اس نے چشمے کے پاس لڑکیوں کی طرف پھینک دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھیں جھپکائیں، یہ سوچتے ہوئے کہ کس جادو کے ذریعے شاہ منجم کو اس بارے میں کچھ پتہ چلا ہے۔ فیروزے والے تو لاکھوں بازو بند ہیں، خواجہ صاحب مزاح کر رہے ہیں۔ ایک مخصوص بازو بند تھا جو ایک مسخرے نے ایک غلام کے ہاتھ اسی کمرے میں تمہیں دیا تھا۔ وہ پیغام تم نے مجھ سے چھپایا، اور اب ایک لڑکی کی موت کا بوجھ میری روح پر ہے جو کبھی نہیں اترے گا۔ عمر کے گال سفید پڑ گئے اور اس کے ہاتھ کمر پٹی پر بھینچ گئے۔ اب مجھ سے دوبارہ کہو تیتوش کہ لڑکیاں تو بہت ہیں، میں نے صرف ایک سے محبت کی تھی اور تم یہ جانتے تھے، اور تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ فربا جاسوس کی طرف بڑھ رہا تھا اور اچانک تیتوش اس کی آنکھوں سے ڈر گیا جو اس کی روح کو چھید رہے تھے۔ عمر نے اس کے خیالات پڑھ لیے تھے اور اس کا خوف دیکھ لیا تھا۔ وہ چیخا، 99 ناموں کی قسم، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور میں نے تمہاری کسی لڑکی کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ ہائے افسوس، یہ کیا؟ میمون، مدد! عمر کے ہاتھ نے اس کا گلا دبوچ لیا اور اسے جھنجھوڑا۔ تیتوش پھندے سے پھنسے جانور کی طرح ہانپنے لگا، انگلیاں اس کے نرم گوشت میں فولاد کی طرح پیوست ہو گئیں اور اس کا سر گھومنے لگا۔ اس نے میمون کو مدد کے لیے چلاتے ہوئے سنا، اور پھر شدید خوف میں اس نے اپنی کمر پٹی سے چھرا نکال کر اندھا دھند وار کر دیا۔ چھرے کی دھار کپڑے اور گوشت کو چیرتی ہوئی ہڈی سے ٹکرائی، پھر اس کی کلائی پکڑی گئی اور اسے فرش پر پٹک دیا گیا۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، سانس کے لیے تڑپتے ہوئے۔ ایک سرخ دھند کے پار سے اس نے دیکھا کہ آدھا درجن خادموں اور شاگردوں نے عمر کو قابو میں کر رکھا ہے۔ عمر کا لبادہ ایک کندھے سے پھٹ چکا تھا اور اس کے سینے پر ایک گہرا داغ پھیل رہا تھا۔ عمر نے اسی خاموش آواز میں کہا، کتے، ہمارے درمیان خون ہے، مگر یہ وہ خون نہیں، یہ میرے اندر قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے اور اسے اس طرح نہیں روکا جا سکتا۔ جاؤ ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ وہ تیتوش کو لے گئے اور جعفرک نے، جس نے خادموں سے یہ قصہ سنا تھا، اس رات تکین دروازے پر تاجر اکرینوس کو بتایا کہ عمر زخمی ہو چکا ہے جب اس نے اندھے غصے میں جاسوسوں کے سردار پر حملہ کر دیا۔ اکرینوس اس بات پر اتنا سوچ میں پڑ گیا کہ جعفرک کے جانے کے بعد اس نے بازار سے ایک قاصد کو بلوایا۔ اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 2 لفظ لکھے اور اسے مہر لگائے بغیر اس آدمی کو دے دیا۔ اس نے حکم دیا، اسے لے کر رہ جاؤ، مسافروں کی سرائے میں جا کر صحن میں اونچی آواز میں پکارو، تمہارے پاس لارڈ آف دا 7 ہفت نشین کے لیے ایک مکتوب ہے، جب وہ تمہارے قریب آئی تو یہ اسے دے دینا۔ مگر اے میرے آقا، غلام نے اعتراض کیا، میں کیسے جانوں گا کہ وہی ہفت نشین ہے؟ یہ تو ایک عجیب نام ہے۔ وہ خود تمہیں بتائے گا کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ واہ، یہ تو جادو ہے۔ غلام اس پیغام کے بارے میں متجسس تھا۔ اس نے بار بار کاغذ کھول کر ان 2 لفظوں کو دیکھا، چونکہ وہ کسی بھی دوسرے 2 لفظوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اسے اطمینان ہوا۔ پھر بھی اس نے کسی ایسے ملا کو ڈھونڈنے کی زحمت کی جو پڑھنا جانتا ہو، تاکہ یقین کر سکے کہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی بد دعا تو وابستہ نہیں۔ ملا نے بلند آواز میں پڑھا، ساعت شد، ساعت شد، گھڑی آن پہنچی ہے، یا آغاز کا وقت آ گیا ہے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے۔ کندھے پر پٹی بندھنے کے بعد عمر اپنے کمرے تک محدود رہا۔ اسفزاری نے، جس نے ایک بار اس کے دروازے میں جھانکا تھا، بتایا کہ وہ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر کچھ لکھتا رہتا ہے۔ کچھ کاغذ فرش پر پڑے تھے۔ رصدگاہ میں میمون ادھورے حساب کتاب پر محنت کرتا رہا۔ عمر کے بغیر اس سے کچھ نہ بن پایا۔ نقشہ غیر درست تھا اور یونانی ماہرین فلکیات کی فہرست اس کے لیے بے معنی تھی۔ اپنی طور پر کچھ تجربات کرنے کے بعد
جن کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اس نے رصدگاہ چھوڑ دی۔ وہ اس وقت تک واپس نہ آیا جب تک کہ اسفزاری نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ورک روم کا چراغ روشن ہے، حالانکہ مینار میں کوئی معاون موجود نہیں۔ وہاں پہنچ کر بوڑھے منجم نے دیکھا کہ عمر نیچی میز پر گھٹنوں کے بل بیٹھا بیت الموز کے نسخوں میں غرق ہے۔ عمر نے کہا، جس مقام کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ایشیا مائنر اناطولیہ کے مغرب میں ہے۔ اب مجھے اس کا یقین ہو گیا ہے۔ میمون کا دل ڈوب گیا، مگر وہاں کے مغرب میں تو صرف سمندر ہے۔ عمر نے سر ہلایا، افسوس، ہماری تلاش بے سود ہے۔ نہیں، یہ اختتام کے قریب ہے، کیونکہ قدیم دور میں خشکی پر بہت سے شہر تھے مگر سمندر میں صرف چند جزیرے تھے۔ عمر ماہرین فلکیات کی فہرست کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک کے بعد دوسرا نام کاٹ رہا تھا۔ آخر کار اس کا قلم ایک جگہ رکا۔ جزیرہ روڈز، وہ بڑبڑایا۔ روڈز کے ہپارکس نے 1000 ستاروں کے مقامات متعین کیے تھے۔ بوڑھے مجم کے لب خاموشی سے ہلے، اس کی رگوں میں کسی کنجوسی کی لالچ یا کسی مہم جو کی بھوک سے بھی زیادہ تیز بخار دوڑنے لگا۔ وہ 9 صدیوں سے چھپے سائنس کے ایک راز کو پانے کے دہانے پر تھا۔ وہ چلایا، ہاں، اور بطلموس نے اپنی کتاب المجستی میں ہپارکس کے ان 1080 ستاروں کو درج کیا تھا۔ اگر یہ سچ ہے، اگر یہ سچ ہے، عمر نے لاپرواہی سے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ سچ ہے۔ اب ہمیں ان جدولوں کی تصدیق روڈوس کے شہر اور عیسیٰ ناصری کی پیدائش سے 134 سال پہلے کے وقت کے لیے کرنی ہوگی۔ چلے ہم دونوں الگ الگ رہ کر یہ کام کریں۔ میمون خوفزدہ بھی تھا اور دریافت کی اس شہرت میں حصہ پانے کے لیے بے تاب بھی۔ 3 دن تک انہوں نے محنت کی، بہت کم سوئے۔ بغداد کا وہ عالم اپنی تھکی ہوئی آنکھیں سامنے پڑے صفحات سے بمشکل ہٹاتا، جبکہ عمر سوچ بچار کے وقفوں کے درمیان تیزی سے کام کرتا۔ انہوں نے بہت کم کھانا کھایا، یہاں تک کہ عمر نے اپنا تندرست بازو پھیلایا اور ہنس پڑا۔ کافی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میمون نے اعتراض کیا، نہیں، یہ تو بہت کم ہے، کیونکہ اسے لگا کہ اس نے اپنے کام کا آغاز ہی کیا ہے۔ لیکن جب اس کے حساب کتاب کا موازنہ کیا گیا تو اس کا چہرہ تمتما اٹھا اور اس کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکلیں۔ کعبے کی قسم، زمزم کے پانی کی قسم، یہ سچ ہے۔ خود ابن سینا بھی اسے تسلیم کر لیتے اور انہیں کبھی شک بھی نہ ہوا۔ اوہ خواجہ عمر، اس نے خیمادوس کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور پیار کیا۔ اب ہمارے پاس بالکل درست جدولیں ہیں خواجہ عمر، جیسے خود بطلموس نے روڈوس کے ہپارکس کی یہ جدولیں استعمال کیں، اب ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ میمون کا جی چاہتا تھا کہ وہ جائے اور صحن میں بیٹھے۔ وہ اپنے شاگردوں کے سامنے اس عظیم دریافت کی تشریح کرنا چاہتا تھا، اس لمحے کی لذت دوبارہ چکھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ نیشاپور کی اکیڈمی میں اپنے ساتھیوں سے مل کر اس پر گپ شپ کرنا چاہتا تھا، مگر عمر اس پر راضی نہ ہوا۔ اس نے سمجھایا کہ علماء کرام پہلے یہ کہتے ہیں کہ وقت ناپنا منع ہے اور ایوان نجوم میں بدروہیں ہماری مدد کر رہی ہیں۔ وہ کیا کہیں گے اگر انہیں معلوم ہوا کہ ہم ایک کافر یونانی کی جدولیں استعمال کر رہے ہیں؟ جب تک ہمارا کام مکمل ہو کر سلطان کی خدمت میں پیش نہ کر دیا جائے تب تک انتظار کریں۔ سچ ہے خواجہ عمر، ایک بار ایک ہمبلی نے مینار میں جلتی ہوئی مشعل پھینکی تھی اور ہمیں بہت برا بھلا کہا تھا، اور راتوں کو ہم ستونوں کو پہرا دیتے ہیں، کیونکہ جب تم حلب میں تھے تو مسجد سے آنے والے ایک ہجوم نے اس پر پتھراؤ کیا تھا۔ ہمیں اعتماد کے لبوں پر مصلحت کی مہر لگانی ہوگی۔ وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ عمر فوراً نئے کام کی طرف کیسے مڑ سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جب عمر کا ذہن جدولوں سے ہٹتا تو وہ ایک دور دراز خطے میں پہنچ جاتا، جہاں ایک لڑکی دم توڑ رہی تھی، کرراہ رہی تھی اور اس کے بازوؤں سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک دھندلا عالم برزخ تھا۔ تپتے سورج کے نیچے اس شور مچاتے دریا کے کنارے کبھی کبھی وہ تصویر میں یاسمی کے ساتھ رہ سکتا تھا، جب اس کی آنکھیں روشن ہوتیں اور وہ اپنے سیاہ بالوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے مسکراتی، مگر
اکثر وہاں صرف وہ دریا اور وہ درد ہوتا تھا۔ اسفزاری نے ایک بار کہا، وہ اس طرح کام کرتا ہے جیسے کبھی رکنا ہی نہ چاہتا ہو، اور پھر وہ اپنی مائی کے ساتھ تنہا بیٹھ جاتا ہے۔ میمون نے ایک ایسے شخص کی اہمیت کے ساتھ جواب دیا جو جانتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے پاس ایک عجیب حالت ہے اور یہی اس کا طریقہ ہے۔ اگر اس کی ذہنی قوت نے جواب نہ دیا تو وہ بیت الموس کے کام کو بھی مات دے دے گا۔ مگر جعفرک، جس کے پاس ایک معذور کی بے رحم اور صاف سمجھ بوجھ تھی، وہ راتوں کو خیمہ دوست کے پاس جا بیٹھتا۔ اپنے دوست کے پاس دبک کر وہ دیوار پر تھر تھراتی چراغ کی لو سے بننے والے سائے کو دیکھتا۔ ایسے وقت میں وہ کوئی مذاق نہیں کرتا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کہا، جب میرے آقا الب ارسلان اس دنیا سے گئے تو میں نے آنسوؤں کا ایک سمندر بہایا اور مجھے سکون مل گیا، مگر اس جام کی میں تمہیں رلاتی کیوں نہیں اے خیمہ دوست؟ عمر اپنے ہاتھ میں موجود جام کو تکنے لگا۔ وہ پرانی چاندی کا تھا جس میں لاجورت جڑا ہوا تھا۔ جب تمہیں نیند نہ آئے تو تم مدہوش ہو سکتے ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم خود کو کھوجتے پھرو کہ تم کیا ہو اور تم کیوں ہو۔ پھر بھی یہ اطمینان نہیں لاتا، یہ فراموشی لاتا ہے۔ دیکھو جعفرک، یہ جام کیمیا گری کا راز کیسے چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک پیمانہ ہزاروں غموں کو بھگا دے گا۔ اسے پی لو اور تم محمود کی طرح سنہری تخت پر راج کرو گے، اور تم داؤد کے لبوں سے نکلی موسیقی سے بھی میٹھی آواز سنو گے۔ مجھے بتاؤ، جس نے یہ جام بنایا وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے زمین پر پٹک دے گا؟ نہیں، خدا نہ کرے، جعفرک نے کہا۔ تو پھر وہ کون سی محبت ہے جو ایک خوبصورت انسانی جسم کو تراشتی ہے، اور وہ کون سا غضب ہے جو اسے تباہ کر دیتا ہے؟ عمر نے فرش سے کاغذ کا ایک موڑا ہوا ٹکڑا اٹھایا اور جعفرک کی طرف اچھال دیا۔ مسخرے نے اسے سیدھا کیا اور روشنی کی طرف کر کے دیکھا کہ وہ فارسی میں لکھے عمر کے صاف خط میں 4 مصروں کی ایک رباعی تھی۔ قافلہ زندگی عجب اسرار کے ساتھ گزر رہا ہے، اے ساقی وہ جام لے آ جو سب بھلا دے گا۔ رات بیت رہی ہے اور قہقہوں کا جام چل رہا ہے، آنے والی صبح کی تلاش میں مت رہنا۔ افسوس، جعفرک نے سرد آہ بھری۔ اچانک اس کا مرجھایا ہوا چہرہ چمک اٹھا۔ مگر لکھو، مزید نظمیں لکھو، یہ تمہارے آنسوؤں کا تحفہ ہے۔ 1 سال گزر گیا جب ایوان نجوم کے ماہرین فلکیات نے اپنے نتائج کا دوبارہ موازنہ کیا تو میمون اور اسفزاری بہت خوش تھے۔ سورج کے وقت کا ان کا حساب آبی گھڑی سے ناپے گئے ستاروں کے وقت کے ساتھ 1 گھنٹے کے فرق تک موافق آ گیا تھا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ سال 365 دن اور 5 یا 6 گھنٹوں کا مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اسلام کے قمری تقویم یعنی کیلنڈر سے کہیں بہتر تھا، جس کا سال 354 دنوں کا ہوتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ قدیم مصر کے ماہرین فلکیات نے 12 مہینوں کا ایک تقویم وضع کیا تھا، جس کا ہر مہینہ 30 دن کا تھا، اور سال کے آخر میں 5 دن کے اضافی تہوار ہوتے تھے، کل 365 دن۔ یہ دن کا 1/4 حصہ ہے جو ہمیں دنوں میں شامل کرنا چاہیے۔ اسفزاری نے مشورہ دیا، کیا ہو اگر ہم ہر چوتھے سال ایک پورا دن بڑھا دیں؟ مگر عمر اور میمون نے اسے یاد دلایا کہ وہ 4 سال یا 40 سال کے لیے نہیں بلکہ صدیوں کے لیے تقویم تیار کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک اور سال مشاہدات کیے تاکہ پہلے سال سے موازنہ کر سکیں۔ ان کی کامیابی کی خبریں نیشاپور کے ملاؤں تک پہنچ گئیں، جو ان ستاروں کے دیکھنے والوں کے خلاف واز دینے لگے جو کافروں کی مشینیں استعمال کرتے تھے اور قبرستان کی قبروں سے نکلنے والی مردوں کی روحوں سے باتیں کرتے تھے۔ میمون نے اس شور و غل پر کم توجہ دی اور عمر نے اس سے بھی کم، مگر بوڑھا منجم جانتا تھا کہ خیمہ دوز ایک نئے حساب کتاب میں غرق ہے جس کی نوعیت کا میمون اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، سوائے ایک چیز کے، یہ دریافت کرنے کے بعد کہ بیت الموس نے ہپارکس کی حکمت پر بھروسہ کیا۔ عمر نے بھی اسی طرح روڈوس کے اس عالم کے قلمی نسخوں کا رخ کیا۔
اب وہ ایک نئی قسم کے مطالعے میں مدفون تھا۔ اس کا تعلق سورج گرہن کی سائے کی شکل میں ہے، یہ تو واضح ہے۔ میمون نے اسفزاری کو بتایا، مزید یہ کہ وہ اس ہائپربولاس کے ذریعے مسائل حل کر رہا ہے جو لامتناہی عادات سے نمٹتے ہیں۔ اللہ رحمان اس کا حامی و ناصر ہو۔ اسفزاری جو میمون سے جوان اور زیادہ نیڈر تھا ہنس پڑا، عام عادات ہی میرا دماغ گھمانے کے لیے کافی ہیں۔ وہ صفر کے دائرے کا استعمال کر رہا ہے۔ وہ خالی پن، ایمٹینس؟ ہاں، وہ دائرہ جس کے پرے خالی پن ہے، یونانیوں کا زیرو۔ مگر یہی سب کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ صفر کے پرے، اس خالی پن کے پار، مردہ اعداد یعنی گھوسٹ نمبرز کے لشکر آباد ہیں۔ اسفزاری نے سوچا اور نادانی میں سر ہلایا، یہ کسی یونانی کے خواب جیسا لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ کمال کے خواب دیکھتے تھے اور آپس میں اس بات پر بحث کرتے کہ اسے حاصل کیسے کیا جائے، اور انجام کار اس نے انہیں کیا فائدہ پہنچایا۔ ان کے ایک خواجہ ارکمیڈیز کچھ ایسا ہی اسے پکارتے تھے۔ اس نے زمین کو حرکت دینے کا ایک طریقہ ایجاد کیا تھا، بشرطے کہ اسے زمین سے باہر کھڑے ہونے کے لیے کوئی جگہ مل جائے۔ اور جب وہ یہ خواب دیکھ رہا تھا، ایک جنگ کے دوران ایک عام سپاہی نے اسے قتل کر دیا۔ پھر قدیم زمانے میں اس کا سب سے بڑا سلطان سکندر، اس نے ایشیا کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ ہاں، اس نے پوری دنیا پر اپنی قلمرو پھیلانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ پھر بھی وہ شراب نوشی کی وجہ سے اس وقت مر گیا جب وہ ہمارے ماسٹر عمر سے ذرا ہی بڑا تھا۔ اس کے بڑے امیروں نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے آپس میں بانٹ لیے اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ اب اسلام کے غازیوں نے یونانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ نہیں، یونانیوں کی خواب خیالی نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ ماسٹر عمر کہتے ہیں کہ مردہ عادات یعنی منفی عادات کا وجود ہے۔ جب وہ خالی پن یعنی صفر کے پار سے ایک عدد لاتے ہیں تو وہ صفر کی اس طرف کے مثبت اعداد میں سے اتنی ہی کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ملاؤں کے کانوں میں یہ بات نہ پڑے، اسفزاری نے جواب دیا تھا۔